اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واقع ایلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ازواج مطہرات جمع ہو گئیں اور اپنے نان نفقہ میں اضافے کے لیے کہا کہ آپ ہمارا خرچ بڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس سے پہلے بھی جب ایک مرتبہ انہوں نے اسی طرح کہا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کے معاملے میں تنگ مت کرو. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حد تک ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو ڈانٹا، بخاری کی روایت ہے، اور کہا کہ میں نے سنا ہے حفصہ کہ تم ان سے تیزی سے بولتی ہو. انہوں نے کہا جی ہاں، سچے لوگ تھے. کہنے لگے دیکھو اپنی ہمسائی کی ریس مت کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. وہ تم سے پیاری بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز بھی ہیں. اور پھر ان دونوں نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے ہم سے لو، ان کو مت تنگ کرو. لیکن پھر وہ لوگ اصرار کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گرے، آپ کو کچھ خراش آ گئی اور آپ ازواج مطہرات سے بھی ناراض تھے. ممبر کے پاس ایک بالا خانہ تھا مسجد نبوی میں. آپ وہاں پہ جا کے رہنے لگے اور عہد کر لیا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ بولوں گا. بخاری کی روایت ہے تمام مدینہ منورہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ کہتے ہیں میں گھبرایا آیا تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رو رہے ہیں، ازواج مطہرات الگ پریشان ہیں. آخر انہوں نے ہمت کی، سیڑھیاں چڑھ کے اس بالا خانے پہ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوبارہ اجازت چاہی، پھر بھی آپ خاموش رہے. بالآخر تیسری مرتبہ اجازت مانگنے پہ آپ کو آنے کی اجازت دی تو دیکھا کہ کھری بان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، سامان میں کچھ بھی نہیں ہے، 1-2 سوکھے مشکیزے اور اس طرح کی چیزیں. کہتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ آپ سے بات چیت کر کے اینڈ میں کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو کہا کیا میں جا کے اعلان کر دوں؟ آپ نے اجازت دے دی. نیچے اترے اور زور سے تکبیر بلند کی اور سب لوگوں کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گن گن کے ایک دن گزار رہی تھی کب مہینہ ختم ہو اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. لہٰذا کہتی ہیں 29 دن ہی گزرے تھے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 ماہ کا کہا تھا، ابھی تو صرف 29 دن گزرے ہیں. فرمایا عائشہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے. اور عزیز تھی نا، سب سے پہلے ان کے گھر گئے. اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جسے آیت تخییر کہا جاتا ہے. تخییر یعنی اختیار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اے عائشہ تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اس معاملے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو اور اگر چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو. اور یہ کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کی معلومات چاہیے تو پھر وہ لے لو، میں الگ کر دیتا ہوں، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر میں جیسا ہوں ایسے قبول کر لو. یہ میں سب مفہوم بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں. یہ سورہ الاحزاب آیت 28-29 یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کا معلومات اور اس کی زینت چاہیے تو میں تم کو اس کا فائدہ دے دوں گا اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دوں گا. اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو بے شک اللہ نے محسنات کے لیے جو تم میں سے ہوں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. فوراً یہ سنتے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے میں اپنے والدین سے پوچھوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور یہی جواب تمام ازواج مطہرات نے دیا. اس کے بعد واقعہ تحریم آتا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 1. اس کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا.
آپ کی عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے، اور عدل کا یہ حال تھا کہ ہر ایک کو برابر کا وقت دیتے. لیکن ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چند دن تک یہ معمول ہو گیا کہ ذرا زیادہ دیر تک آپ وہاں تشریف رکھتے. ان کو فوراً خیال ہوا، پتہ چلا ان کے ہاں شہد آیا ہوا ہے اور اس شہد کے کھانے پینے میں آپ کو زیادہ وقت لگ جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کے یہ پروگرام بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک خاص قسم کا بدبودار پھول ہوتا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو شہد کھائی ہے اس میں مغافیر کی آمیزش تھی اور آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کا حال. لہٰذا وہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، دوسری نے بھی یہی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر دیا کہ میں اب شہد کبھی نہیں کھاؤں گا. تب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ تحریم آیت 1، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا. اللہ تمہارا آقا اور علم و حکمت والا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ قسم توڑ دی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی کتنی ایک نیچرل اور نارمل لائف تھی. ہم ان کو سپر نارمل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر وہ ایسے عام انسانوں جیسی زندگی نہ گزارتے تو ہمارے لیے کیسے ان کی ذات میں اسوہ حسنہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنستے بولتے، عام انسانوں کی طرح ڈیل کرتے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابھی میں دبلی پتلی تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ میں کہا جی ہاں. کہتے ہیں ہم دونوں نے ریس لگائی اور میں جیت گئی، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی تب. بعد میں کہتی ہے میرا تھوڑا سا وزن جب بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ ریس لگاؤ گی؟ میں کہا جی. جب دوبارہ ریس لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. اسی طرح یہ ناز و انداز بھی کرتی اور بڑی عقل مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھی ٹیکل کرتی ہیں. ایک مرتبہ ایک قیدی آیا. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں قید خانے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کو ان کی نگرانی میں حجرے میں رکھوایا اور کہا کہ خیال رکھنا. یہ انسان ہے، کہیں باتوں میں مشغول ہوئی. قیدی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ عائشہ قیدی کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو بھاگ گیا. آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہارے تو ہاتھ کٹ جانے چاہیے. اتنا کہہ کہ آپ نکل گئے. مسجد نبی میں صحابہ کرام کو بتایا، وہ گئے اور فوراً اس قیدی کو پکڑ کے لے آئے. اب جب گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ایک ہاتھ کو دیکھتی ہیں کبھی دوسرے ہاتھ کو. فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی دیکھ رہی ہوں اب کون سا ہاتھ کٹ جائے گا. آپ مسکرا اٹھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائی. اسی طرح اللہ کی بڑی شکر گزار بندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی ہی. جب واقع عفق میں ان کے لیے یہ اعلان برات میں وحی کی آیات نازل ہوئیں تو ان کی والدہ نے کہا اٹھو عائشہ اپنے خامن کے قدم لو. کہتی ہیں کیوں؟ میں اللہ کے سوا کسی کی شکر گزار نہیں جس نے میری برات نازل کی. اور یہ کہہ کے لیٹ گئی. تھوڑے سے ناز و انداز بھی دکھاتی تھی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. کہتی ہیں وہ کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. کہتی ہیں صرف زبان سے ہی نام نہیں لیتی نا، یعنی دل میں تو ہوتے ہیں آپ، صرف زبان سے کہنا چھوڑ دیتی ہوں. یہ بھی بخاری کی ہی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ان کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے، عبادت بھی کرتے، عام دنیاوی بات چیت بھی کبھی کبھی ہوتی، اور طویل نماز آپ ادا کیا کرتے تھے جیسے تہجد کے واقعے. اور یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان طویل رکعات میں شامل ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ البقرہ پڑھ جاتے، کبھی آل عمران، کبھی سورہ النساء،
اور یہ 7 نوافل ادا کرتی ہیں۔ ان سے روایت ہے بخاری کی، یہ کہتی ہیں چونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے اٹھتے تو کبھی کبھی مجھے نہ اٹھاتے اور میں سوئی رہتی، اور حجرہ تنگ تھا، جب آپ سجدے میں جاتے تو کبھی میرا پاؤں آگے آ جاتا، تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ آہستہ سے میرا پاؤں دباتے، میں اپنا پاؤں کھینچ لیتی اور آپ اپنا سجدہ دے دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے کہا کہ عورت اگر آگے سے گزر جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کہتی ہیں اللہ ان پہ رحم کرے، ہمارا اپنا یہ حال تھا کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی، تنگی کی وجہ سے میرے پاؤں کبھی آگے آ جاتے یا کچھ، اور آپ اپنی نماز جاری رکھتے تھے، صرف سجدے کے وقت جاتے میرا پاؤں آہستہ سے ہٹا دیتے تھے۔ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دینی علوم کا ان کا جو شوق تھا، ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے منحوس سبا عذبا، جو حساب لے لیا گیا آخرت کے دن وہ عذاب دے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ مارا گیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ حسابًا یسیرا تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرا ہو گئی، پوچھ گچھ ہو گئی، وہ مارا گیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے وہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، وہ تو صرف دکھایا جائے گا، بس اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے انسان کو بخش دے۔ اگر حساب لے لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کا فضل اور رحمت نہ نازل ہو ساتھ انسان پہ۔ اسی طرح ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، اور آسمان اور تمام مخلوق خدائے واحد و قہار کے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ ابراہیم۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت پڑھی وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو پوچھا کہ جس وقت زمین اور آسمان نہ ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصراط پر۔ ایک اور بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو کہنے لگی لیکن ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اللہ کی رحمت، اس کی خوشنودی اور جنت کے بارے میں سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کے دیدار کا شوق رکھنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس کے آنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور کافر اللہ کے عذاب اور ناراضی کے واقعات سنتا ہے تو اللہ کا سامنا کرنے سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اس طرح کئی باتیں ہیں جو ہمیں ان کی دانش مندی اور علم کے بارے میں تجسس رکھنے کی بنا پہ کلیریفائی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور چھوٹا سا نمونہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے السلام علیکہ، سام کا مطلب ہوتا ہے موت، نعوذ باللہ آپ پہ موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ، لیکن ان کو سخت غصہ آیا اور تکلیف ہوئی کہ کیوں ایسی بات کی اس نے۔ آگے سے کہتی ہیں علیکم السام واللعنہ، کہ تم پہ موت بھی ہو اور لعنت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہر بات میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی اصلاح، تربیت اور تعلیم جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت رکھتے تھے۔
اس لیے اگرچہ باریاں سب ازواج مطہرات میں بانٹی ہوئی تھیں، پورا عدل کرتے تھے، دنیاوی معاملات، لین دین، ہر چیز برابر، لیکن دل تھا تو ان کی طرف مائل۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ہر معاملے میں عدل کرتا ہوں لیکن دل پر میرا اختیار نہیں، الہی جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو معاف کرنا، یعنی جہاں تک مجھ سے پاسبل ہے عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ انسان کی بس سے باہر ہوتا ہے نا، اور ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا۔ ان کی اعلیٰ ظرفی کی بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے اور اسلام کے فیور میں کفار کو جواب دیتے تھے، انہوں نے جب واقع افک میں حصہ لیا تھا تو بعد میں اپنے جرم کے کفارے کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں چند اشعار کہے، حسان رضان کہ یہ پاک باز ہیں، باوقار ہیں، مشتبہ نہیں، اور بھولی بھالی عورتوں کے گوشت نہیں کھاتی، یعنی غیبت نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے صرف اتنا کہا، لیکن تم ایسے نہیں ہو۔ اور لوگوں نے جب ان کو برا بھلا کہنا چاہا تو انہوں نے روک دیا، ان کو کچھ مت کہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں یہ کفار کو اشعار کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جن کا نام تھا داہیہ کلبی، ان سے باتیں کر رہے تھے، وہ بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ میری امت یوسف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ تم نے دیکھ لیا؟ فرمایا جی ہاں۔ تو فرمایا جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے اس وقت، اور آپ کو سلام کہہ گئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا ان کے لیے۔ ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے علم کا ایک حصہ عائشہ سے سیکھو۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے مطابق معلومات نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتنے بڑے صحابی تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہر علم اور ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ و شاعری، طب اور عرب کی تاریخ اور نسب کا علم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کے کسی کو نہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والا اور اگر رائے میں ضرورت پڑے تو ان سے زیادہ فقیہ، آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسائل کا واقف عائشہ سے بڑھ کے کسی کو نہ پایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے دور خلافت میں درباریوں سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ۔ انہوں نے قسم دے کے پوچھا کہ کون؟ تو پھر انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ حال تھا، اپنی غلطی کا اعتراف فوراً کرتی تھی۔ ایک بار بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پکانے میں مقابلہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین کھانا پکاتی تھی، انہوں نے ان سے پہلے پکا لیا اور فوراً پیالے میں ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جبکہ ان کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے ہاتھ مار کے وہ پیالہ پھینکا، پیالہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کھانا بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ٹکڑے چنتے ہوئے اس لونڈی کو کہا، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے، اور پھر یہ نادم ہو گئی، فوراً کہنے لگی کیا کفارہ ہوگا میری غلطی کا؟ فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا بنا کے ان کو بھیجو۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کھانا پکا کے ان کی خدمت میں بھیج دیا۔ شخصیت میں جیسے کہ میں نے کہا، علم، دانائی، بذلہ سنجی، مزاح، سخاوت، عفو و درگزر، اعلیٰ ظرفی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری علم کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج پہ گئی ہوئی تھی، ابھی وہ وہاں سے چلی ہی تھی کہ ان کو اطلاع ملی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ یقیناً ان کے دل میں غم تھا جیسے ہم سب کے دل میں ہے،
اور ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں. ان کی اس بات کی تائید میں دیگر مسلمان بھی شامل ہوتے چلے گئے اور ہوتے ہوتے یہ ایک بہت بڑا گروہ بن گیا جو بصرہ کی طرف چلا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بطور خلیفہ سب سے پہلے وہ یہ کام کریں اور ایکشن لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ بصرہ پہنچے. تمام مسلمان جو راستے میں ملتے گئے کہ ہوتے ہوتے ایسے تھا کہ جیسے ایک فوج ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئی اور ادھر حضرت علی کو لے جانے پڑے اپنے ساتھ لوگ، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار حالات ہوں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں. لیکن انٹینشن، نیت دونوں کی کیا تھی؟ بات چیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطالبہ لے کے گئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیت سے گئے تھے کہ ان کو ساری سیاسی سچویشن سمجھا کے ان کو بتایا جائے. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفت و شنید ہوئی. انہوں نے جب ساری بات سمجھائی کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نازک وقت ہے، اس وقت ان قاتلوں کو ابھی پکڑنا اور مارنا بھی ممکن نہیں تھا اور ان کے پیچھے بہت بڑی ایک منظم سازش تھی، لہٰذا بہتر ہے اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ اور طریقے سے ڈیل کیا جائے. جب انہوں نے ساری بات سمجھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ سب اس بات پہ راضی ہو گئے اور دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپوں میں رات کو چلی گئیں اور اب صبح ہر ایک نے واپس اپنے گھر چلے جانا تھا. عبداللہ بن سبا یہودی جس نے اس سارے سازش کی ابتدا کی تھی، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروہ تھا جن کو سبائی کہا جاتا ہے، پورا فرقہ بن گیا تھا. ان کو یہ تو کسی صورت گوارا نہ تھا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو. ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت ہو، آپس میں جنگ ہو، آپس میں اختلافات ہوں اور یہ مضبوط اسلامی مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ سازش آج سے نہیں، کئی 100 سال پہلے کی ہے جس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. اسلامی مملکت کے 1400 سال کی پلاننگ ہے. لہذا رات کو جب کہ دونوں فوجیں غافل سو رہی تھیں، سبائیوں نے مل کے حملہ کر دیا. دونوں سائڈ کے لوگ سمجھے کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ غداری کی، صلح کی بات کر کے حملہ کر دیا. اور اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، پہچانا تو کوئی نہیں جا رہا تھا. لہذا دونوں نے اپنے ڈیفنس میں جنگ شروع کر دی. یہ جنگ پیورلی ایک غلط فہمی تھی اور یہ جنگ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹنی پہ سوار تھی اور چونکہ وہ ایک طرح سے اس وقت قیادت کر رہی تھی، اپنے حوض کے اندر بیٹھی ہوئی انسٹرکشنز دے رہی تھی اور ان کے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ بوجھ تھا اس جنگ کا. دونوں طرف تو مسلمان سارے اپنے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس جنگ کو فوراً روک دیا جائے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جب جذبے میں ہر کوئی لڑ رہا ہے، سنے گا تو کوئی بھی نہیں. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا اور ایک بہت عمدہ تدبیر کی جنگ روکنے کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پہ سوار تھی اس کی کونچیں کٹوا دیں. جب اونٹنی بیٹھ گئی یعنی گر گئی تو ان کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہوئے اور ایک طرح سے یہ شکست کا سائن ہوتا تھا. ان کے فوجی کچھ بھاگنے لگے، کچھ ہمت ہار بیٹھے، جنگ رک گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین نرم دلی اور کردار کی عظمت اس جنگ کے بعد سامنے آتی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھاگ رہے جان بچانے کے لیے بھاگنے دو، جو مال غنیمت انہوں نے چھوڑا ہے وہ کوئی نہ لوٹے، جو مارے گئے ہیں ان کے وارث آئیں اپنے وارثوں کا مال لے جائیں. یہ جنگ نہیں تھی، ایک طرح سے ایک غلط فہمی تھی، اور جو مارے گئے ہیں ان کا سامان مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. ایسی مثال آپ کو تاریخ میں ملے گی نہیں. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی، کوئی بھاگنے والوں سے زیادتی نہیں کی گئی، سب کے ساتھ نرمی سے پیش آیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت عزت اور احترام سے وہاں کے ایک محل میں ٹھہرایا گیا. جب کچھ دن انہوں نے آرام فرما لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے، ان کو کہا السلام علیکم اماں جان. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے
امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ جاؤ اور اماں کو دور تک جا کے خدا حافظ کہہ کے ان کی سواری کے ساتھ چلتے رہو عزت کے طور پہ. اور یوں وہ دور تک گئے اور انہوں نے کہا میرے بچوں یہ جنگ محض غلط فہمی میرے اور علی کے درمیان اس کے سوا کچھ نہیں جو ماں بیٹے یا ساس داماد کے درمیان ہوتے ہیں. کوئی عام دنیا کی کوئی بات کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں. یہ ہسٹوریکل ورڈز ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکارڈڈ ہیں. اور یوں وہ واپس مدینہ منورہ لوٹ کے آئیں اور کہا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک جب ان کو وہ جنگ اور وہ سب یاد آتا تھا اتنا روتی تھی کہ ان کا آنچل آنسوں سے تر ہو جاتا اور کہتی تھی کاش میں اس وقت سے پہلے ہی معدوم ہو جاتی, میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی کہ واقعہ ہی نہ پیش آتا. اور جب یہ آیت پڑھتی تھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو روتے روتے آنسوں سے بھگو دیتی ہیں اپنا چہرہ کہ کاش میں گھر میں ہی قرار پکڑتی اور یہ اتنی بڑی غلطی پیش ہی نہ آتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے بھی تھے اور انہی کی نسبت ان کی کنیت ام عبداللہ ہے, اس بھانجے کی نسبت. تو انہوں نے ان کی جب سخاوت کا عالم دیکھا کہ 1,00,000 درہم بھی ایک دن میں تقسیم کر دیتی ہیں, 70,000 بھی ایک دن میں کر دیتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری خالہ کا ہاتھ اب روکنا پڑے گا. ان کو جب یہ علم ہوا سخت ناراض ہوئی اور قسم کھا لی کہ بھانجے سے نہیں بولوں گی. یہ بھی بخاری میں پورا واقعہ آتا ہے. بعد میں لوگوں نے آ کے سفارش کی, صلح کروائی, تو اب قسم توڑنے کے بعد پے در پے انہوں نے کفارے ادا کیے. ان کا گھر ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آ کے علم حاصل کرتے بلکہ بچے بچیاں اور تابعین اور بہت سے علماء آتے اور ان سے ایسا علم حاصل کرتے جو کسی مرد کو علم نہیں تھا, خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات, خانگی زندگی اور ازدواجی زندگی. اور ان کا یہ احسان ہے ہم سب پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی سب کچھ کھول کھول کے بتایا, اور آج بہت سے دینی مسائل ہمیں ان کی وجہ سے معلوم ہوئے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بتاتی چلوں کہ ان کی فضیلت کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل گزرے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ عمران کے سوا کوئی کامل پیدا نہ ہوئی, اور عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر. سرید ایک بہت اسپیشل اور اعلیٰ قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا عربوں کے ہاں, جو روٹی کو شوربے میں بھگو کے تیار کیا جاتا ہے. تو فرمایا عورتوں کے اوپر عائشہ کو اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر. کہا جاتا ہے 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور روایات میں یہ بھی آتا ہے اگرچہ تھوڑا اختلاف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بعد میں کسی نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پہ کون کون غمگین تھا. انہوں نے جواب دیا جس کی وہ ماں تھیں وہ سب غمگین تھے. یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا.